اپنے متبعین میں سے کسی کو کہ باہر ایسا کر لو، ایک خیمہ لگا لو، چلے ایک خیمے کے اندر اس کے ساتھ ملاقات کر لیں گے۔ اب وہاں ملاقات کیا ہونی تھی کہ پیر پیرنی کے ساتھ مل گیا، ایک دوسرے کے اوپر عاشق ہو گئے، اور مسلمہ کذاب نے کیا کر لیا کہ سجاہ نامی وہ عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ بھی نبی بن بیٹھی تھی، یہ بھی نبی بن بیٹھا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کیا ہوئی، آنکھیں ایسے ملی کہ ایک دوسرے کے دل دادا ہو گئے، اور اسی جگہ کے اوپر آپس میں نکاح بھی کر لیا۔ ایک جھوٹا نبی وہ شوہر بن گئے، اور ایک دوسری عورت جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار تھی وہ بیوی بن گئی۔ اسی خیمے کے اندر 3 دن تک ہنی مون مناتے رہے۔ پھر جب جانے لگی تو ساتھ تو بہت بڑا لشکر جرار تھا، باہر جب نکلی تو قوم نے پوچھا، رعیت نے پوچھا کہ تو نے تو مسلمہ سے شادی کر لی، اب تو اس کی بیوی ہو گئی ہے، تجھے مہر میں اس نے دیا کیا ہے؟ اسے تب خیال آیا کہ اوہ مجھے تو مہر میں کچھ بھی نہیں ملا تھا، ویسے ہی اس نے میرے ساتھ شادی کر لی، نکاح کر لیا ہے۔ پھر گئی وہاں پہ مسلمہ سے کہ لوگ تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مہر کیا مقرر ہوا ہے، تو اس نے اپنے قاصدوں کو جا کر بھیجا اور کہا جا کر اعلان کر دو ان کے لوگوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور ان کے دین کے اندر جو امت کے اوپر 5 نمازیں فرض تھی نا، تو ان میں 2 نمازیں مشکل ہیں، عشاء کی نماز اور صبح کی نماز مشکل ہے، ذرا پڑھنا، میں نے مہر کے اندر وہ ساقط کر لیے تم لوگوں سے، لہذا 3 نمازیں پڑھو۔ یہ مسلمہ کذاب نے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے بیوقوف لوگ تھے کہ مہر کے اندر 2 نمازیں ساقط کر رہا ہے، کہتا ہے عشاء کی نماز بھی ختم، صبح کی نماز بھی ختم، بس 3 پڑھا کرو، یہ مہر ہے۔ لیکن بات یہ ہے، یہ تو ابتدائی حالات تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آگے چل کر یہی سجاہ نامی عورت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی تھی، اور فتنہ اس سے کیا ہے مرتد ہونے سے اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ اور اسی طریقے پر طلحہ اسدی جو تھا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسلمان ہو گیا تھا، اور پھر ایسا مسلمان ہوا کہ اسلام کے لیے بہت بڑی خدمات اس کی ہیں، ایران کے فتح کے اندر پیش تھا وہ۔ میں جو آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے زمانے میں یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے، یہ صرف اور صرف خود نمائی کے لیے کہ شاید نبوت ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے، جیسے حضور کو یہ منصب ملا ہے، یہ عہدہ ملا ہے، آپ کی شہرت ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کا وقار ہے، آپ کا ڈنکا بج رہا ہے، تو شاید ہم بھی نبی بن جائیں، ہمیں بھی یہ مقام حاصل ہو جائے۔ لیکن کہاں اللہ کی طرف سے نبوت اور رسالت، اور کہاں خود ساختہ۔ ان لوگوں کے پیچھے کوئی پس منظر کے اندر بہت بڑی قوت ایسی نہ تھی، بخلاف کس کے؟ غلام احمد قادیانی کے، جو بر صغیر کے اندر ایک شخص تھا اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ غلام احمد قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور آج تک وہ فتنہ ہے۔ غلام احمد قادیانی کے نبوت اور اس فتنے کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ تھا، اور وہ ہاتھ کس کا تھا؟ انگریز کا تھا۔ کس فرنگی، کس برطانیہ کا، جس نے بر صغیر کے اوپر حکومت کی تھی، اور جن کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر ہم اپنے سنگینوں سے آسمان کو روکنا چاہے، آسمان ہمارے اوپر گرنا چاہے اور ہم اسے اپنے سنگینوں سے روکنا چاہے تو ہم روک سکتے، اتنا متکبرانہ دعویٰ تھا انگریز کا۔ اور جو کہا کرتے تھے کہ ہمارے مملکت کے ایک حصے سے سورج طلوع ہوتا ہے اور دوسرے حصے کے اوپر غروب ہوتا ہے، اتنی وسیع ہماری مملکت ہے، جس میں یہ پورا ہندوستان بھی تھا، بنگال بھی تھا، نیپال بھی تھا، آج کا یہ پاکستان، ایک بہت بڑا خطہ بر صغیر کا، کہاں سے اٹھے تھے اور کہاں وہ حکومت کر رہے تھے۔ اور اس بر صغیر کے اندر تحریکیں اٹھی،
टीपू सुल्तान की तहरीक हो गई और उसकी शहादत हो गई, शामली का मैदान हुआ, शहादाए बालाकोट का मारका हुआ। ये सिलसिले अंग्रेज के खिलाफ और फरिंगी के खिलाफ ये तहरीकें चलती रही। और जब उसने समझा और सोचा कि अब तो मेरे कदम डगमगा उठे हैं, तो उसने सबसे बड़ी साजिश ये की कि चूंकि इस तहरीक के अंदर पेश पेश मुसलमान है, लिहाजा उम्मत मुस्लिमा में तोड़ पैदा की जाए और उम्मत मुस्लिमा को तकसीम कर दिया जाए। चुनांचे गुलाम अहमद कादियानी को उन्होंने खड़ा किया और उसके पुश के ऊपर वो अजीम ताकत थी, बरतानिया की ताकत थी, और उसने उस ताकत ने गुलाम अहमद कादियानी को खड़ा किया। और आज उसकी निशानी और अलामत यह है कि तकरीबन कितना अरसा हो चुका है वो जहन्नम रसीद हो चुका है, लेकिन उसके पैरोकार के पीछे पस मंजर में वही कुव्वतें मौजूद हैं। गुज़श्ता दिनों के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत या इसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा और अहले बैत अतहार का जो कानून और बिल पास हुआ, ये बिल पहले से था, लेकिन इसके ऊपर वावेला अगर मकामी लोगों ने किया है तो सबसे ज्यादा वावेला और इसके पस मंजर के अंदर यही कादियानी है। और वो ये चाहते हैं कि इस आईन ने जो हमें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया है बैनुल अक़वामी दबाव के नतीजे में, हत्ता कि जब भी IMF हमसे कोई मुआहदा करता है तो वो भी ये कहता है कि अपने आईन से इस्लामी शिक्कों को निकाल लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुसलमानों के अंदर और पाकिस्तान के मजहबी कुव्वतों के अंदर इतनी ताकत है, जुर्रत है कि किसी को ये हिम्मत नहीं होती है इन इस्लामी दफात को निकाल ले। सवाल मसला यह है कि अगर कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई और आसमानी मजहब को मानने वाले लोगों में से नबुव्वत का दावा करता तो करता फिरता, हमें उससे क्या सरोकार। लेकिन मसला असल यही है कि मुसलमानों के अंदर ऐसे आदमी को खड़ा किया गया जिसने नबुव्वत का दावा किया और वो उसका इसरार भी है कि मैं मुसलमान हूं। अब इसके सिवा, इसका मतलब इसके सिवा कुछ नहीं है कि हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन नहीं। अगर ईसाइयों में कोई दावा करे तो उनका मसला है, यहूदियों में कोई दावा करे तो उनका मसला है, लेकिन आज तक यहूदियों में, ईसाइयों में कोई ऐसा नहीं उठा। जो भी उठते हैं तो मुसलमानों में उठते हैं। और जब हमारा यह अकीदा और बुनियादी है, जिस तरीके पर हम अल्लाह को इलाह मानते हैं, सिर्फ इलाह नहीं मानते, वहदहू ला शरीक मानते हैं, इसी तरीके पर हम नबुव्वत के अकीदे के कायल है, तमाम अंबिया को मानते हैं, हुजूर को अल्लाह का रसूल मानते हैं, लेकिन खातमुन नबिय्यीन मानते हैं। और हुजूर, जैसे आगाज के अंदर मैंने ये बात कही कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरी मिसाल उस आखिरी ईंट की है जो उस इमारत के अंदर मुकम्मल हो गई। अब जो भी इंसान ये दावा करता है कि मैं नबी और रसूल हूं, उसका मतलब यह है कि वो ईंट को उखेड़ना चाहता है और अपने आप को उसकी जगह पर फिट करना चाहता है, और मुसलमान इसके लिए तैयार नहीं। जब हुजूर फरमाते ये इमारत मुकम्मल हो गई, अब इसमें कोई कमी नहीं, और ये जो आखिरी ईंट जो वहां उस दीवार और उस इमारत के अंदर लग चुकी है वो मैं हूं। अब हुजूर के बाद अगर कोई कहता है कि मैं नबी हूं तो उसका मतलब यह है कि इस ईंट को हटाया जाए, मैं यहां पे, मुझे यहां पे फिट किया जाए। अब मुसलमान ये गोया कि बिल्कुल मुकाबला हुजूर के साथ और हुजूर की खत्म नबूवत के साथ। अक्सर और बेशतर कादियानी हमें ये कहते हैं और आम मुसलमानों को जी कि तुम जो ये कहते हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो ये तो हुजूर के बाद आएंगे, तो फिर हुजूर की खत्म नबूवत तो नहीं रही। ये एक धोखा है जो मुसलमानों को देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर के बाद नहीं है, हुजूर से कबल नबी हैं, और हुजूर ने जिस इमारत की निशानदही फरमाई उस इमारत की एक ईंट हजरत ईसा भी है। लिहाजा हुजूर के बाद अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं तो ये हुजूर से कबल वाले नबी हैं, हुजूर के बाद नहीं। मतलब यह है कि अल्लाह ने हुजूर को आखिरी नबी की हैसियत में पैदा फरमाया, मबऊस फरमाया। आपके बाद किसी नए नबी ने पैदा नहीं होना है। रह गया है साबिक़ा अंबिया किराम, तो वो तो अब भी जिंदा है, उनके होने से हुजूर की खत्म नबूवत पे असर नहीं पड़ रहा, वो हुजूर से कबल वाले नबी हैं।
اصل مسئلہ حضور کے بعد آنے والا اور دعویٰ کرنے والا کہ میں نبی ہوں، یہ حضور کی ختم نبوت کا انکار ہے، اور حضور کی ختم نبوت حضور کے رسالت کا بھی انکار ہے، اور حضور کی توہین بھی ہے، لہذا ناموس رسالت کا مسئلہ بھی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، جس طریقے پر ہمارے بنیادی عقائد ہے الہ کا عقیدہ، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو تو ہندو بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، لیکن یہودی تو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کسی کو نہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ مشرک تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں ملائکہ بنات اللہ ہیں، مشرک تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن بتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ ہمارے اندر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا العیاذ باللہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، اور اسی طریقے پر جو ملائکہ بنات اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں نا وہ اللہ کی بیٹی ہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نہ اللہ والد ہے اور نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ باپ ہے اللہ۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، قرآن کہتا ہے نہ اللہ نے اپنے لیے کوئی بیوی بنائے اور نہ کوئی بچے بنائے اپنے لیے۔ یہ عقیدہ صرف ہمارا ہے، لہذا ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن عیسائیوں کی طرح نہیں، یہودیوں کی طرح نہیں، مشرکین مکہ کی طرح نہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اسی طرح ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن حضور کو آخری نبی مانتے ہیں کہ آپ کے بعد کسی پیغمبر اور رسول نے نہیں آنا ہے، اسے ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے، اور اسی طریقے پر قیامت اور آخرت کا عقیدہ بھی رکھنا ہے۔ لہذا حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری پیغمبر اور تم آخری امت ہو، لہذا دین کی حفاظت بھی تم نے کرنی اور ختم نبوت کے اوپر پیروی بھی اس امت نے کرنی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نقل و حرکت تبلیغی جماعت کی جو ہوتی تو یہی بات کہتے ہیں کہ حضور کے ختم نبوت کے توفیل یہ دین ہمیں ملا ہے، یہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ اور جب یہ دین محفوظ نہیں ہوگا، یہ قرآن محفوظ رہے گا اور قیامت تک رہے گا، اور جب نہیں رہے گا تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، حضور کی نبوت اور ختم نبوت کا اقرار کرنے والا۔ جب ایک بھی نہیں رہے گا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، حضور نے فرمایا قیامت اگر قائم ہوگی تو لوگوں بدترین مخلوق کے اوپر قائم ہوگی کہ جب کوئی فرد صالح نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت اور الفت نصیب فرمائے، اور جو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔